قرآن کہتا ہے پھر ایک سخت زخم دینے والی چیخ نے ان کو آ لیا، ایک دھماکہ، ایک صیحہ، ایک زبردست سکریم، پھر زلزلہ آیا۔ ان سب کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ گر گئے۔ جس قوم کو اپنی طاقت پر فخر تھا، جس نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، اللہ نے انہیں ایک سیکنڈ میں ختم کر دیا۔ آج بھی ان کے گھر موجود ہیں مگر خالی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنی قوت، شان و شوکت اور طاقت پر اتنا غرور کرتی تھی کہ دنیا کی کسی قدرت کو اپنے برابر سمجھتی ہی نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ قرآن کے مطابق یہ قوم عاد کے بعد آئی۔ ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کیا تھا۔ یہ وادی قرا اور ہجر کے علاقے میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کے گھروں کے آثار موجود ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو زمین میں قدرت دی، ریسورسز دیے، مضبوط جسم دیے، اور ان کو یہ قدرت عطا کی گئی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر سکتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اندر محل بناتے تھے۔ یہ لوگ پاورفل انجینئرز تھے۔ انہیں اللہ نے واضح طور پر ہدایت، رزق اور علم سے نوازا تھا۔ لیکن انسان فتنہ کب قبول کرتا ہے؟ جب دل سے حرص اور تکبر نہ نکلے۔ قرآن کہتا ہے ان کے اندر سب سے بڑی برائی تھی غرور اور تکبر، شرک، ظلم، فساد فی الارض، حق کا انکار۔ وہ کہتے ہم سے زیادہ قوت کس میں ہے؟ وہ کہتے کون ہمیں روک سکتا ہے؟ خود کو دنیا کا سب سے سٹرونگ قوم سمجھتے تھے۔ جب ظلم اور شرک حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ نے اپنے بندے اور نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان پر رحمت تھے۔ ان کا رسالت اللہ کی طرف سے دعوت حق تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو بار بار یہ کہتے، صرف اللہ کو اپنا رب مانو اور صرف اس سے عبادت کرو۔ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، پھر تم دوسروں کے آگے جھکتے کیوں ہو؟ لیکن مشرکین، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، ان کا جواب کچھ اور ہوتا۔ تم جادوگر ہو، تم پاگل ہو، تم ہمیں بہکانے آئے ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن میں جگہ جگہ آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثر لوگ نے انکار کیا۔ سمود کی سویلائزیشن اور طاقت۔ یہ لوگ صرف اللہ کے پیغام سے نفرت نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی بربادی کا راستہ خود بناتے تھے۔ وہ پہاڑوں کے اندر عمارتیں بناتے، اپنی قدرت پر ناز کرتے اور کہتے کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھروں کو سکون کے لیے بناتے تھے۔ امیجن کیجئے ان کے گھر ماؤنٹینز کے اندر تھے، پتھر کا آرکیٹیکچر، آرٹس، کارونگ۔ یہ ایک سپر ایڈوانسڈ قوم تھی۔ لیکن اللہ کے نزدیک طاقت نہیں بلکہ ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام دیتے، شرک چھوڑ دو، ظلم مت کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مگر ان کے بادشاہ اور چیفز کہتے کہ ہم تمہارے بات پر ایمان تب لائیں گے جب تم ہمیں کوئی میریکل دکھاؤ۔ انہوں نے چیلنج دیا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تب اللہ نے ان کے ڈیمانڈ کو قبول کیا اور ایک عظیم معجزہ ان کو دیا، ناقۃ اللہ، ایک بہت بڑی اور عجیب کیمل جو پہاڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ یہ کوئی عام کیمل نہیں تھی، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ ان کے لیے ایک حکم تھا، ایک دن پانی کیمل کا، ایک دن تمہارا۔ کیمل کا ایک ہی گھونٹ پورے قوم کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ کا سسٹم مختلف ہوتا ہے۔ وہاں معجزہ لاجک سے نہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جو لوگ قوم کے سردار تھے ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لفظ سچ ہو رہے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ان کی بادشاہی اور اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے قوم کو بہکایا، اس کیمل نے ہمیں پانی پہ ریسٹرکشن لگائی ہے، ہم اس کیمل کو ختم کر دیں گے۔ پھر ان کا پلان بنا، ایک گینگ بنایا گیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک دن ناقۃ اللہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناقۃ اللہ کا قتل قرآن میں واضح ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا اور اسی قتل سے اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا،
اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ لوگ ہنسنے لگے، وہ عذاب کیا ہوگا؟ یہ لوگ اتنے ایروگینٹ تھے کہ عذاب کو مذاق سمجھ بیٹھے۔ 3 دن تک ان کے چہروں کے رنگ بدلتے رہے، پہلے دن پیلا، دوسرے دن لال، تیسرے دن کالا۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے تو قوم کے ایمان لانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، اب کوئی توبہ قبول نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، میں نے تمہیں پیغام پہنچایا مگر تم لوگوں نے نصیحت قبول نہ کی، سوائے ان کم لوگوں کے جو ایمان لائے، باقی تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ کہانی صرف ایک پرانی کہانی نہیں، اللہ بار بار قرآن میں قوم سمود کی کہانی اس لیے سناتا ہے، طاقت پر نہ غرور کرو۔ گھر، مال، اسباب اللہ کی نعمت ہیں، مگر ان پر ایروگنس کرنا تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ مت کرو۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کیں۔ ان کا معاملہ صرف شرک نہیں تھا، وہ حق کو ریجیکٹ کرتے تھے، اللہ کی نشانی کو مٹاتے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے اور اپنی دنیا پر غرور کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو اس قرآنی کہانی سے کوئی سبق ملا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام آج ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے کے لیے ہدایت کے ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک قرآن کی مزید کہانیاں، اسلامک حقائق اور وہ پیغام پہنچ سکیں جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا۔ کمنٹس میں لکھ کر بتائیں آپ کو قوم سمود کی کہانی سے سب سے بڑا سبق کیا ملا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہدایت اور علم کا سفر کبھی رکے نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔